السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا امبیسڈرز لاؤنج۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیو ٹیکن پلیس ان غازہ۔ فلسطین کے حوالے سے بھی، اسٹیٹ آف پیلسٹائن کے حوالے سے بھی دے ہیو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس۔ ہم نے اپنے آخری پروگرام میں ریکگنیشن آف اسٹیٹ آف پیلسٹائن بائی اسپین، آئرلینڈ اینڈ ناروے، ہم نے اس چیز پہ ڈسکشن کی تھی، اس کی امپلیکیشنز پہ۔ لیکن ساتھ ساتھ جو اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں میرے نزدیک ایک تو آئی سی جے کی رولنگ، جو انہوں نے سیکنڈ رولنگ آئی ہے جس میں انہوں نے آرڈر کیا اسرائیل کو دیٹ دے شوڈ لیو رفح، withdraw their troops and open the Rafah crossing، جس کو فیلاڈیلفیا کراسنگ بھی کہتے ہیں، فیلاڈیلفی کراسنگ بھی کہتے ہیں، to open that for humanitarian assistance۔ جو اسرائیل ہے اس نے instead of accepting and as you all know that these rulings are binding، instead of accepting doing what the ICJ has ordered، Israel Air Force has bombarded mercilessly, relentlessly the camps where about 700,000 Palestinians were there. Since this and as we speak, this even now the bombings are taking place, or over around 200 people have been killed in these bombings since the ICC ruling, and most of them were children. The world has condemned this thing. Even Israel کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ غلطی ہوگی، غلط ہو گیا، and we are investigating in it. Americans are very happy that they are investigating in it. On the other hand, in ICC, the prosecutor, Chief Prosecutor Karim Khan, he has applied for arrest warrants of Prime Minister Benjamin Netanyahu, their Defense Minister Yoav Gallant, and 3 Hamas leaders. To discuss these issues, these important developments, I'm joined today by Ambassador Riaz Bukhari and Ambassador Tanveer Khasgali. Welcome gentlemen. Thank you. ریاض، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو رفح پہ آئی سی جے کی رولنگ آ گئی، تو انسٹیڈ آف فالوئنگ وٹ آئی سی جے ہیز سیڈ ایز دا ورلڈ وانٹیڈ اٹ، جو اسرائیل ہے اس کی ایئر فورس نے بامبنگ، ریلنٹلیس بامبنگ کیمپین کیا، ٹھیک ہے، اور it has killed over 200 around 200 people in the camps. They were attacking the camps and they knew that was safe zone. یہ جو ایریاز انہوں نے بامب کیے they were designated safe zones جہاں پر وہ لوگ رہ سکتے، it's north of Rafah. So this shows arrogance of the state of Israel کہ they are completely disregarded what international community or what the international court has said. Thank you, Imran. For the last 7 months, آپ مجھے یہ بتائیے، اسرائیل نے کہیں رسپیکٹ آف لا، کہیں رسپیکٹ آف ہیومن رائٹس، کہیں رسپیکٹ آف ہیومینیٹیرین لا کی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی انہوں نے سویلینس کو سپیئر کیا ہو، کہیں بھی ان کے لیے جو فوڈ سپلائی ہے اس کو انشور کیا ہو، کہیں ہاسپٹلس کو سپیئر کیا ہو۔ یہ تو ایک پیٹرن ہے جو چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنا ہے، اس میں کوئی ہیومن رائٹ آتا ہے تو ہیومن رائٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ ان کی اپنی سیکیورٹی تو ریڈ لائن ہے، جیسے امریکہ نے جو مین سپورٹر ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہیومن رائٹس کے جو رسپیکٹ ہے وہ بھی ریڈ لائن ہے، یہ کہیں نہیں کیا گیا۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی جی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کی رپورٹ کوئی مہینے 2 مہینے بعد آئے گی، اور اس کے بعد اتنے ڈیولپمنٹس مزید ہو چکی ہوں گی کہ کوئی اس کو رپورٹ کو دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں جو آئی سی جے کے حوالے سے جو بات کی، جو ان کی رولنگ آئی ہے، جیسے آپ نے کہا یہ ایک بائنڈنگ رولنگ ہے۔ ابھی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ جو رولنگ ہے یہ ریوارڈ کر رہا ہے اس کو، حماس کو، ایک ان کی جو اگریشن ہے اس کو ریوارڈ کر رہا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ تو آپ دے سکتے ہیں، ان دا لانگ رن آپ کی اکاؤنٹیبلٹی
آئی سی جے کی رولنگ کے حوالے سے ہوگی. آج شاید آپ کسی حوالے سے کسی کی سپورٹ کے حوالے سے بچ جائیں, آپ کو اسپیئر کر دیا جائے, الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو پے دا پرائز. اور ریاض اب دیکھیں فرانس, جرمنی, اٹلی, اسپین, آئرلینڈ, ناروے, EU, they have all said that there should be immediate ceasefire and that the orders of ICJ be respected. دیکھیں یو این میں ہو سکتا ہے ان کا رول ڈفرینٹ ہو, لیکن یورپین کنٹریز میں جہاں کہ ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریٹک سیٹ اپس ہیں, وہ اوپنلی آئی سی جے کی رولنگ کو اپوز نہیں کر سکتے, اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, Especially when they were founding fathers of Exactly. ICJ. تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہیگ میں یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے آئی سی جے کا, تو وہاں رہتے ہوئے وہ آئی سی جے کی رولنگز کو اپوز نہیں کریں گے, اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, اس کی امپلیمنٹیشن کی ڈیمانڈ کریں گے. اب یہ ہے کہ جی کیا ایکچولی وہ اسرائیل پہ اتنا پریشر ڈال سکتے ہیں کہ فوراً سیز فائر ہو جائے؟ وہ تو لگ رہا ہے کہ نہیں اتنا پریشر ان پہ, فوراً جو سپلائی چین کے جو روٹس ہیں وہ کھل جائیں, فوراً جو ہے ہاسپٹل جو ہیں وہ تو ان کے لیے جو میڈیسنز ہیں ان کی سپلائی انشور کی جائے. یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ سویلین پاپولیشن کے لیے بہت ضروری ہے. وار میں کہیں بھی ہو آپ سویلین پاپولیشن کو سپیئر کرتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے. پچھلے 7 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. رائٹ. تنویر, لیٹ می کم ٹو یو. یہ جو آئی سی جے کی رولنگ ہے, سیکنڈ رولنگ ہے. پہلی رولنگ نے تو اس نے کہا کہ جی دیر از اے پاسبلٹی دیٹ اسرائیل از کمیٹنگ جینوسائڈ. سیکنڈ رولنگ جو ہے, جو اگین ساؤتھ افریقہ نے موو کیا, اور اس میں انہوں نے کہا جی امیڈیٹلی آپ ایکشن لیں. تو آئی سی جے نے کہا ہے کہ جی 3 things. فرسٹ از دیٹ اٹ شوڈ اسٹاپ اٹس آپریشنس. نمبر 2, withdraw its forces from the Rafah area and open the crossing for humanitarian aid. آپ دیکھتے ہیں اسرائیل نے اس کو بالکل کوئی رسپیکٹ نہیں کیا, لیکن اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم جو آئی سی جی کی 2 رولنگز آتی ہیں, دے شو دیٹ اسرائیل از فائنلی بینگ ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹس ایکشنز. عمران, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اور یہ ون شوڈ کیپ ان نوٹ, اور جس طرح پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ these rulings are, and Israel has been held accountable, what they say, first time in its history, since its existence. This is a very important factor because pehle I think it has not happened. So now I think it has been seen that International Court of Justice ki jo rulings hain, they have been specific what exactly, as you mentioned to me, to do in 3 parts. اور ساتھ ہی اس وقت میں مینشن کروں گا کہ اسرائیل since its existence also has almost, as per the data available, they have violated almost 28 such international resolutions and nothing has happened to them because of the support. Scot-free ho gaye, nikal because rahe the. they know okay, nobody is going to touch them because of the especially the support of the United States and its allies. Basically that. So this I think is a very important factor, and one needs to look into it how now International Court of Justice will move with regard to this, and will they get the support of, as you mentioned, of the European countries which are the founding fathers of this court also. So will there be any impact? دیکھیں اس میں جو امپلیکیشن جو اس کی آئیں گی, وہ جو یورپین کنٹریز ان کو سپورٹ کریں گی, دے ول بی کنسیڈرڈ ایز ابیٹرز ٹو دا جینوسائڈ. تو دس از پٹنگ اے پریشر, اینڈ آئی بلیو یورپ از ریویوئنگ اٹس پالیسی آن سپورٹ ٹو اسرائیل. لیکن یورپ میں جب ایک کورٹ جو نارمل کورٹ ہے, میونسپل کورٹس یا اپیلنٹ کورٹ یا ہائر کورٹس, جب ایک ججمنٹ ایوارڈ کر دیتی ہیں تو اس کی رسپیکٹ, اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اب یورپینس کے لیے, یورپین پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, یورپین گورنمنٹس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے, آلموسٹ امپاسبل کہ وہ آئی سی جی کی رولنگ کے اگینسٹ کچھ کہیں. دے ہیو ٹو سے کہ دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یورپین یونین کوئی سینکشنز پاس کریں گی اسرائیل کے اگینسٹ.
جیسے بات آپ نے کی کہ جی جینوسائڈ کی بات بھی ہو رہی ہے. اگر جینوسائڈ پروو ہو جاتا ہے آئی سی جے میں تو ابیٹرس کی جو بات آئے گی, کیا اس میں فرینچ لیڈرشپ بھی آئے گی, کیا اس میں اسپینش لیڈرشپ بھی آئے گی, جرمن آئیں گے, اٹالینز آئیں گے, اس طرح دوسرے جنہوں نے اس کو آرم سپلائی کیے, خاص طور پر اس وقت جب آئی سی جے کی رولنگ آ جائے, اس کے بعد بھی سپلائی جاری رہے, تو اس کو پھر ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے, یورپینس کے لیے بہت مشکل ہو جائے. تنویر, اس میں جو ڈیسیجن ہے اس میں تو پھر یہ آرمز جو سپلائی ہو رہا ہے, جیسا ریاض نے کہا آرمز جو سپلائی, اس پہ بھی ایمبارگو لگنا چاہیے ان اسٹیٹس کو, تاکہ ان کو نہ تصور کیا جائے کہ وہ بیٹرز ہیں. دے ہیو ٹو اسٹاپ سپلائی آف آرمز ٹو اسرائیل. اب اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں ڈچ اپیلٹ کورٹ نے اپنی گورنمنٹ سے کہا جی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سینڈ اسپیئرز آف F-35 ٹو اسرائیل. ہاں, دس از امپورٹنٹ فیکٹ. جس طرح کہ پہلے اپنا ریاض نے مینشن کیا, اٹ از ناٹ دی کنٹریز اور دی گورنمنٹس اونلی, بیکاز اب اوور آل پبلک سینٹیمنٹ پورے یورپ میں دے گورنمنٹس ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ لوکنگ ان ٹو دا فیوچر دیٹ کل کو الیکشن ہوں گے تو ول دے گیٹ دیٹ سپورٹ اور ناٹ. اور یہ جو آرمس کی آپ نے بات کی ہے, دیز آر دی دوز سپلائی لائنز وچ نیڈس ٹو بی چوکڈ, اینڈ دیٹ از دا وے یو ہیو ٹو پٹ پریشر آن اسرائیل. ادروائز they know their supply chain is or logistics are going on, so they really don't care about things. Absolutely. ایک چیز بڑی ضروری ہے, جب بھی یورپینس کسی کو آرم سپلائی کرتے ہیں یا تو اس میں ایک کلاز ہوتی ہے جی کہ ان کے آرمس کمبیٹ فیلڈ کے علاوہ سویلین ٹارگیٹس کے اگینسٹ یوز نہیں کیے. امریکنس بھی کا بھی ہے, لیکن بٹ دیئر آرمز آر بینگ یوزڈ آن دی ابھی جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, جب یہ رولنگ آئی سی جے کی آ گئی ہے تو اس کے بعد اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے نا, اٹ ول آلموسٹ بی امپاسبل. یورپینس کے لیے پھر بچنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. سو یورپین اور دی ویسٹرن اسٹیٹس دے ہیو ٹو ڈٹرمن واٹ لائن ٹو فالو. ایک طرف تو انٹرنیشنل لا ہے, دوسری طرف ہے دیئر فرینڈشپ ود اسرائیل. سو دے ہیو ٹو ڈیسائڈ وچ پاتھ ٹو ٹیک. They have to find a way out. Pragmatically they have to find a way out کہ اس رولنگ سے کو وائلیٹ بھی نہ کریں, اور اگر یہ they want to continue with their supply to the state of Israel. No one is saying کہ جی اپنی دوستی اسرائیل کے ساتھ اور relationship with Israel they should finish it, but they have to put pressure on Israel. They have to bring sense should prevail in the leadership of Israel. وہی بات ہے بیسیکلی کہ آر دیز ڈیسیشنز آف دیز گورنمنٹس از انڈیپینڈنٹ, بیکاز اف یو لک ایٹ دی بگ الائی یو ایس اے, موسٹلی دے لک ٹورڈز دیٹ سائڈ, اینڈ وٹ ایور آئی تھنک کائنڈ آف لائنس ٹیکن بائی یو ایس دے آر فالوڈ بائی یورپینس. دیر از نو سچ ڈیسیشن ایز اے EU decision. It's these countries now, as we know, you have talked about it also, recognition by other countries. So there is a lot of awareness coming in. So maybe over weeks or months something policies might change, especially with regard to the genocide what is happening in Palestine. اچھا, اب ریاض ICC کی طرف آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ICC کے جو چیف پروسیکیوٹر ہیں کریم خان, انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے ٹو دا کورٹ ٹو ایشو اریسٹ وارنٹ فار پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو اینڈ ہز ڈیفینس منسٹر گیلانٹ. نا 3 ممبر بینچ ہوگا جو اس پہ فیصلہ کرے گا. جب یوکرین پہ اٹیک کیا رشیا نے, تو پیوٹن صاحب کے لیے بھی انہوں نے, اس وقت کے چیف پروسیکیوٹر نے کیا, تو انہوں نے ود ان اے ویک اریسٹ وارنٹس ایشو کر دیے پیوٹن کے. ابھی تک ادھر اریسٹ وارنٹس ایشو نہیں کیے. دے سے دیٹ دے آر اسٹل اسٹڈنگ دا کیس, اسٹڈنگ دا ایویڈنس. نیتنیاہو صاحب کہتے ہیں اور US بھی کہتے ہیں اور رشی سناک صاحب بھی کہتے ہیں کہ ICC کی جورسڈکشن نہیں ہے اس پہ, سو دے کین ناٹ ایشو سرچ وارنٹ. ICC جو ہے اٹ ڈز ناٹ ایگری ود دیٹ. یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو پروسیکیوٹر کا جو رول ہے وارنٹ کی ریکویسٹ کرنے میں, اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
اس میں کافی این جی اوز بھی انوالو ہوتی ہیں جو کہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے تو اس کے بعد ایک کیس تیار کیا جاتا ہے جو کہ ایک ججز کے پینل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ آئی سی سی کا ایک اپنا رولز ہیں جس کے انڈر یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی آئی سی سی کی جورسڈکشن نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ شاید مناسب نہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے 2015 میں جو ہے فلسطین نے اس کی جو سائن کیا تھا، ریٹیفائی کیا تھا یہ روم اسٹیچوٹ کو، ہاں اسٹیچوٹ کو، ایز اے اسٹیٹ پارٹی، ایز اے اسٹیٹ پارٹی، جو اس کے جو اسٹیٹ کے جو جورسڈکشن ہے، ان کی اپنی جو ٹیریٹوریل جو لمٹس ہیں اس کے اندر یہ سب وائلیشن ابھی ہو رہی ہے. ویسٹ بینک ہو گیا، ایسٹ جیروسلم ہو گیا، غازہ ہو گیا، یہ سارے اس کے اندر ہو رہی ہے اور اس میں آئی سی سی کی جورسڈکشن بنتی ہے. اب یہ دونوں سائڈس اپنا اپنا کیس جو ہے اس کو پلیٹ کریں گی تو اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی کہ فائنل اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلسطین کی ایک بہت بڑی جو ہے یہ مورل جو ہے یہ ایک وکٹری میں اسے کہوں گا کہ اس سٹیج پہ آنا کہ پروسیکیوٹر نے کیس سبمٹ کیا ہے وارنٹ کے لیے اسرائیلی پرائم منسٹر کے اگینسٹ اور ان کے ڈیفنس منسٹر کے اگینسٹ، پلس جو حماس یہ کیس جو ہے 2015 سے ان کا یہ چل رہا ہے. یہ جو پہلے تھیں چیف پروسیکیوٹر کیا نام فاتو بنسوڈا جو چیف پروسیکیوٹر تھیں، انہوں نے یہ انیشیل انویسٹیگیشن شروع کی تھی. اینڈ دین شی آسکڈ دی کورٹ کہ کیا ہماری جورسڈکشن اس پہ ہے کہ نہیں ہے. 2021 میں پھر آئی سی کی رولنگ آئی تھی کہ یس وی ہیو جورسڈکشن، جس طرح آپ نے کہا وی ہیو جورسڈکشن اوور دیئر. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، آپ بھی تنویر بتائیں، آپ بھی ریاض، کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا انٹرنیشنل لیڈرز پرٹیکولرلی یہ کینیڈا کے ہو گئے اور یو ایس بائیڈن صاحب اور بلنکن صاحب اور رشی سناک، انہوں نے کہا جی بڑا عجیب، دیر از نو مورل ایکولنس بٹوین leader of a democratic country thereby implying Benjamin Netanyahu and Hamas which they say is a terrorist organization. یہ moral equivalence سے کیا مراد ہے ان کی؟ ٹیررسٹ جیسے ہم کہتے ہیں اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، اس کی کوئی پولیٹیکل فلاسفی نہیں ہے. لیکن وہ تو ٹیررسٹ ٹھیک ہے، ٹیررسٹ، لیکن تنویر نہیں اٹس ناٹ. آئی سی سی جو ہے وہ لا دیکھ رہی ہے، a law is being violated, genocide is being committed, human rights are being violated, humanitarian law is being violated. وہ چاہے حماس کرے چاہے پیلسٹائن کرے، law is being violated and the violator must be accountable. I agree. اب دیکھیں نا پچھلے 7 مہینے میں جتنی وائلیشن ہیومن رائٹس کی وہاں ہوئی ہے فلسطین میں، غازہ میں ہو یا رافع میں ہو، جیسے آپ نے کہا کہ اراؤنڈ 37,000 کے 36,000 اس سے کراس کر گیا. تو اب روز ایک نیا فگر آ رہا ہے. تو اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اتنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا، ہاسپٹل اسکول تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ جاری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اور لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، بیسک ہیلتھ کوریج نہیں مل رہا. تو اس سے زیادہ اب بات جو ہے وہ جینوسائڈ کی طرف جا رہی ہے، جس کی باتیں ہو رہی ہیں، کورٹس میں اس کے کیسز آ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جو بھی ججز کا پینل ہے وہ اس کو کیس کو دیکھے گا اور پھر وارنٹ جو ہے وہ ایشو ہوں گے. تنویر I think I agree with ریاض. بات یہ ہے نا کہ جس طرح آپ یو ور کوٹنگ دی نیمس the British Prime Minister and the American President, for them it is their interpretation, like as you mentioned previously also, that what happened in Ukraine, the situation was totally different, and what is happening in Palestine isn't the color of the blood is the same of those human beings, but the way I think Palestine is being treated right now, the word genocide is the right word which is happening right now. So I think the International Court of Justice and International Criminal Court, if they are working on getting a warrant for Mr. Netanyahu, they should be, I think, going ahead with it, and let's see how the countries. اب اس میں دیکھیں نا کہ افریقہ میں کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے، جیسے اسٹیٹ آف اسرائیل نے کی ہے، یہ نتنیاہو کی ہے، تو ابھی تک شاید
یہ کیس بہت آگے چلا جا چکا ہو. تو ہوا نا وہ تو سوڈان کے جو عمر البشیر بشیر ہیں، ان کے against روانڈا ہوا. میں جو ہوا. ٹھیک. اب یہ پریزیڈنٹ پوٹن رشیا کے اگینسٹ جو وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نتنیاہو کے اگینسٹ وارنٹ ایشو ہو جاتا ہے تو کیا یورپ اس کو رسپیکٹ وارنٹ کو نہیں کرے گا، امپلیمنٹ نہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے، کینیڈا نے بھی کہا ہے، جرمنی نے بھی کہا ہے، ان ملکوں نے کہا ہے، فرانس نے کہا ہے، اٹلی نے کہا ہے کہ وی ول آنر دیز تھنگ. لیکن انٹرسٹنگلی وہ مسٹر نیتنیاہو سے ایک انٹرویو میں ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ بھئی آپ ہاؤ ول یو ٹریول دین، یو لائک ٹریولنگ، سو ہاؤ وڈ یو ٹریول when there is warrants against you, and his reply was forget how I will travel, ask ICC chief prosecutor how he will travel. یہ تو تھریٹ ہے نا. مطلب تھریٹنگ ایٹیٹیوڈ تو نیتنیاہو کا عرصے سے وہ اپنے اوپوننٹس کو. اچھا، اسی تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ سے آگے کنیکٹ ہے. ابھی ایک گارڈین کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان 2015 اس وقت جو چیف پروسیکیوٹر تھیں گیمبین فاتو بینسوڈا، انہوں نے ایک انیشل انویسٹیگیشن، پریلیمنری انویسٹیگیشن شروع کی تھی آن دا سچویشن ان پیلسٹائن. تو انہوں نے پھر انہوں نے پھر ICC سے رولنگ بھی مانگی تھی کیا ان کی جورسڈکشن ہے ادھر کے نہیں. تو جب یہ پریلیمنری انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو یہ کنفرم چیز ہے کہ اس وقت کے موساد کے چیف یوسی کوہن، انہوں نے ہی میٹ دا چیف پروسیکیوٹر اور ان کو اور ان کی فیملی کو تھریٹ کیا. یہ گارڈین کی رپورٹ ہے. تو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ججز، اچھا یہ بھی جو کریم خان صاحب ہیں ان کو بھی کافی انہوں نے تھریٹ کیا، جو سینیٹرز ہیں امریکن انہوں نے بھی تھریٹ کیا. اور اس کے بعد بلکہ وہ کریم خان صاحب نے CNN میں کرسچیانہ آمنپور سے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ون سینئر لیڈر ٹولڈ ہم دیٹ ICC از بلٹ فار افریکنس اینڈ ٹھگز لائک پیوٹن. تو ابھی یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے ججز کی، ڈو یو تھنک دیر از پریشر بینگ اپلائڈ آن دی ججز ٹو ناٹ ایشو؟ نو ڈاؤٹ بیہائنڈ دا سین پریشر ہو رہا ہوگا، آئی ڈونٹ رول اٹ آؤٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس کافی جو ہے یہ فیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اور اس پہ ایکشن ہوگا جو بھی ریکویسٹ گئی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کچھ ٹائم زیادہ لگے اس میں، چونکہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ انفلوئنشل ہیں. ایگزیکٹلی. تنویر، میں صرف ریاض کی بات نہیں کروں گا. یہ چونکہ آپ نے ساری تھریٹ اور اس کی ساری بات چیت کی تو مجھے کچھ اسٹوری سملر سی لگی. واٹ از ہیپننگ ان آر کنٹری آلسو، جو ہم پڑھتے ہیں میڈیا کے اندر جس قسم کی رپورٹ، تو کچھ مجھے ویسی اس قسم کی اسٹوری لگی وہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اور یہاں ہمارے ملک کے اندر نیشنل لیول پہ. it's unfortunate. یس، دس از، مجھے سملیرٹی نظر آئی تھوڑی سی، تو میں آئی تھوٹ آئی شوڈ جسٹ پوائنٹ اٹ آؤٹ. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں ریاض کہ پاسٹ میں UK کے جو فورسز تھیں ان عراق اینڈ افغانستان، ان پہ بھی فاتو بینسوڈا نے انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی تھی. اور 2021 میں پھر US threatened them with sanctions. ان کو، ان کی فیملی کو دیٹ دے ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو انٹر. اور ابھی بھی جو سینیٹر لنسے گراہم ہیں انہوں نے کہا کہ اور اینتھنی بلنکن نے بھی کہا کہ وی ول اسسٹ کانگریس ان پریونٹنگ them entry into the US. So there's proper threat. Americans بھی پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھو نا، ایک اتنا بڑا سٹیپ ہے ایک ریکویسٹ کر دینا وارنٹس کے لیے. پہلے تو کیس تیار کرنا، پھر کیس کو فارورڈ کرنا فار ایشوز آف وارنٹس. اٹس اے بگ اسٹیپ. کہ پہلے یہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ اسرائیلی لیڈرشپ کے اگینسٹ اتنا مضبوط کیس جو ہے وہ سبمٹ کیا گیا ہو. اب دیکھتے ہیں کہ جی جو پینل آف ججز ہے وہ اس پہ کیا ایکشن لیتا ہے. وہ ریاض کی بات سمجھ لگے، مطلب وی ٹاکنگ آف لائک وہ مووی کا نام تھا انٹچیبلز. Israel is being posed as a country, it is untouchable. You can't do anything about it. Or the Congress is working on that side, and we will not, So there's no international law. It looks like a wild west. Lekin Tanveer, things are changing. Yeah, it will. Pehle in the past, there were crimes against humanity jo the, ya human rights violation ke jo crimes the, wo they were only leveled against non-Western
ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. nations. لیکن for the first time you are saying that ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی کے جو لیڈرز ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جا رہا ہے, ان کے خلاف وارنٹس ایشو ہو رہے ہیں. اینڈ کریم خان جو چیف پروسیکیوٹر ہیں, ہی از کوائٹ اسٹبن. ہی سیڈ دیٹ اف دیر از اینی پریشر آن پٹ آن می آئی ول رپورٹ اٹ ٹو دا کورٹ اینڈ اٹ وڈ ناٹ بی گڈ. صحیح بات کر رہے ہیں آپ. وہ مطلب جو ویسٹرن ورسز the countries which are not very democratic kind of a thing. بٹ وہ بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تھنگز آر چینجنگ ناؤ, بٹ اوور دا پیریڈ بٹ جس طرح ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے ایز آئی سیڈ کہ انٹچیبل والی بات جو ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی بات نہ نام لیا جائے نہ اس کے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے. اینڈ انکل سیم از دیئر ٹو assist. Very interestingly, anything against Israel is considered as anti-Semitic. They can use any word for that. ابھی جیسے وہاں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں یونیورسٹیز میں, تو اس کے اگینسٹ پہ لا اڈاپٹ کیا گیا کانگریس میں کہ جو ان کے خلاف ڈیمونسٹریشن کرنا بھی اینٹی سیمیٹک. یہ یو کے میں بھی ہے, فرانس میں بھی ہے. You cannot say anything against the state of Israel. When you are talking about Israel, state of Israel, آپ پولیٹیکل اس کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, جو پولیٹیکل ان کی پالیسیز ہیں, اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. آپ تو انڈر نیو رولز آپ اس پہ بھی تبصرہ نہیں کر سکتے. اف یو کمنٹ اینی تھنگ اٹ از کنسیڈرڈ ایز اینٹی سیمیٹک. This is most unfortunate. The way things are, I think we'll have to wait and see how ICC and ICG things are taken by the other countries, and let's hope for the best that اچھا, ایک چیز جو ریاض اکثر بات ہوتی ہے رولز بیسڈ آرڈر کی. وٹ وی آر سینگ از بینکرپسی آف رولز بیسڈ آرڈر. یہ جو آرڈر ہے رولز بیسڈ آرڈر, اٹ از بیسکلی دا ویسٹرن آرڈر. دیکھو نا, ویسٹ یورپ نارتھ امریکہ آپ کچھ بھی اس کو نام دے دیں. اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ 36,000 لوگ مار دیے گئے, ٹھیک, ہزاروں زخمی ہیں, ہاسپٹل نان ایگزسٹنٹ ہیں, فوڈ کی سپلائی نہیں ہے, میڈیسنس نہیں ہے, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, یو این کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. تو اور امریکہ میں یورپ میں آپ دیکھیں لوگ باہر ہیں, ڈیمونسٹریشنز پہ ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس کا کہیں نہ کہیں تو وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ اپنا ٹرانسفارم ہوگا. وہ دیکھیں گے لوگ, کورٹس بھی دیکھیں گی, آئی سی سی دیکھے گا, یو این میں بھی یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ بات سامنے اب آ رہی ہے. تنویر, جب آپ کو یاد ہوگا جب یوکرین پہ رشیا نے کیا تھا تو دیر واز این آؤٹ کرائی, اور تمام جو گلوبل ساؤتھ ہے ان کی اس نے ایز اے ہول سپورٹ نہیں کیا تھا گلوبل نارتھ کو ان سینکشنز. تو وہ کافی ریزنٹمنٹ تھی ویسٹرن کنٹریز میں, انہوں نے برا منایا تھا کہ جی آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا اینڈ یو آر not helping us in the sanctions. But now what we see the same thing here in Palestine, in Gaza. So what the analysts are saying that it's empathy for Ukraine and apathy for Gaza. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, یو این میں آپ دیکھیں کہ یو این جی اے میں 140 کنٹریز دے آر پاسنگ ریزولوشنز اگینسٹ اسرائیل, اور سیکورٹی کونسل میں کیا ہوتا ہے, ویٹو ہو جاتا ہے. So it's hypocrisy. Yes, بالکل. Let it speak. It has exposed. یہ ریاض ایک میڈیکل ایمرجنسی ریسکیو کمیٹی ہے انڈونیشیا کی, انہوں نے ایک خط لکھا جو بائیڈن صاحب کو. انہوں نے لکھا کہ یو ہیو ڈسٹرائڈ انٹرنیشنل رولز آف دا گیم, انسلٹڈ دا اتھارٹی آف دا یو این, torn apart sense of justice, hurt human values and tarnish the face of human civilization. I cannot agree anymore with that. What they have said, what is happening, it is like that. اور دیکھیں 24 فیبری 2024 میں یہ سیکنڈ اینیورسری تھی رشین انویژن آن یوکرین, اینڈ اسٹرینجلی انف Western countries did not move any resolution in support of Ukraine. اس میں
a number of countries will not support that resolution. would not have supported. That was their fear. Good things are- Thank you, gentlemen. Ladies and gentlemen, आपने हमारा प्रोग्राम देखा. किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन उन्होंने एक स्पीच की और उसमें उन्होंने कहा द मैसेज द अरब वर्ल्ड इज़ हियरिंग इज़ लाउड एंड क्लियर. Palestinians' lives matter less than Israeli ones. Our lives matter less than other lives. The application of the international law is optional. Human rights have boundaries. They stop at borders, at races, at religions. This is a very dangerous message, and the consequences will be catastrophic. Thank you for watching Ambassador's Lounge, and we will be back.